ملحدین حضرات یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہم عبادت اس کی کریں یا نہ کریں اسے اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہی اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تو یہ اعتراض کرتے ہیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ حکم بھی دیتا ہے اور اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے تو اس کو وہ دوزخ میں ڈالے گا، تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اس کا جوابات لوجیکل طور پر میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جائے گا کوئی انسان کوئی کار وغیرہ یا کوئی چیز کمپنی میں لینے جاتا ہے تو کار وہ خرید لیتا ہے تو اس کو ساتھ میں یوزر مینول ملتا ہے۔ یوزر مینول یہ ہوتا ہے کہ اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کار کس طرح استعمال کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ کو جیسے ہی آپ 5000 کلومیٹر اس کو چلا لیں گے تو آپ نے لازماً اس کی سروس کرا لینی ہے، اس کا تیل چینج کروا لینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب اونر اس کو گاڑی کو گھر لے کے آتا ہے تو جو ہدایت کمپنی کے مالک نے اور کار کے مالک نے دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر ان ہدایات کے مطابق وہ کار کو اسی طرح چلاتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 5000 کلومیٹر چلانے کو کہا تھا، اس کے بعد سروس کروانے کو کہا تھا تو وہ سروس کرواتا ہے ٹائم پر، تو پھر کار جو ہے وہ صحیح چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں خرابی نہیں آتی ہے۔ تو ٹھیک ہو بہو اسی طرح، تو یعنی ان ہدایات کا فائدہ جس نے کار خریدی ہے اس کو تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس سے خریدی تھی اس نے تو صرف ہدایت دی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے وہ اس کے مطابق چلائے یا نہ چلائے، ٹھیک ہے۔ جس نے گاڑی بنائی تھی اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے تو صرف اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری کمپنی کی کار ہے، یہ میری کمپنی کار صحیح چلے، اس میں کوئی خرابی نہ آئے، بس یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر سب سے کمپلیٹڈ اور کمپلیکس مشین بنایا، اس سے بڑھ کر کوئی مشین دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو احکام بندوں کو دیے ہیں نا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ جو انسانی جو مشین ہے یہ صحیح طرح چلے، میں کوئی خرابی نہ آئے انسان میں، اس لیے دی ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اسے کسی کی عبادت کی اور کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان مل کر اس کی اتباع کرنے لگے، ٹھیک ہے، تب بھی اللہ کی عظمت نہیں بڑھے گی، اور اگر نافرمانی کرنے لگے تب بھی اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بندوں کو احکام جو دیے ہیں اس میں اللہ کا فائدہ ہے یا بندوں کا؟ تو ظاہر بات ہے اس میں بندوں کا فائدہ ہے۔ دیکھیے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے دماغ کو ریفریش اور صحیح طرح رکھنے کے لیے آج کے دور میں میڈیٹیشن ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے نماز جیسی میڈیٹیشن جو انسان کو دی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی میڈیٹیشن ہی نہیں ہے۔ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ آپ کو گھر میں بلاتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، سارے خیالات کو ایک طرف نکال کر رکھ دیتے ہو، خدا کی حمد بڑائی بیان کرتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، تو اس سے آدمی کی ایگو، گھمنڈ اور تکبر ساری چیزیں نکل جاتی ہے، خیالات فاسدہ سب نکل جاتے ہیں۔ تو انسانوں کا فائدہ ہے نماز پڑھنے میں، ٹھیک ہے، فزیکلی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ اسی طرح آپ روزہ رکھیں گے تو ایک جاپان کا ویگیانک گزرا ہے یوشینوری، ٹھیک ہے، اس نے 2016 میں ایک رپورٹ پیش کی، اس کے پیش کرنے کی وجہ سے اس کو نوبل پرائز بھی ملا تھا۔ تو اس کی رپورٹ یہ تھی، آٹوفیگی اس کا آوشکار تھا، آٹوگرافی نہیں، آٹوفیگی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی انسان روزانہ، اگر 30 دن روزانہ اگر کوئی انسان 13-14 گھنٹے اگر وہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے اندر کے جو گندے سیل ہیں، ٹھیک ہے، وہ گندے سیل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اچھے سیل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے 1400 سال پہلے، کیا اس سے پہلے بھی روزوں کا تصور رہا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فرمایا ہے کہ روزے رکھو، ٹھیک ہے۔ تو اس سے انسان کی صحت ہی پر فرق ہے، اسی طرح نماز میں ہو گیا، اسی طرح روزوں میں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو فائدہ انسان کا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ بھائی اگر کوئی انسان اللہ کے احکام نہ مانے تو اس کو سزا کیوں، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، کائنات کا ایک کوسمک آرڈر ہے، ٹھیک ہے، یعنی دن ہونا، رات ہونا، انسانوں کا ایک رہنے سہنے کا طریقہ، ایک ایکو سسٹم ہونا، مثال کے طور پر چھوٹے جانور بڑے جانوروں کو کھائیں گے، یعنی ایک ترتیب جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، نیچرل ترتیب، وہ کوسمک آرڈر کہلائی جاتی ہے کہ یونیورس کا ایک کوسمک آرڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اگر کوئی انسان توڑتا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ اگر ایک چھوٹا سا حکم کسی دیش کے اندر، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان ہیلمٹ نہ پہنے، ٹھیک ہے، تو پولیس کیا کرتی ہے، اس کا چالان کاٹ دیتی ہے، اس کو جرمانہ لگا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بذات ہی بظاہراً تو پولیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا،
چلان کاٹنے کا، ٹھیک ہے، لیکن چلان اس وجہ سے اس کا کٹتا ہے کہ اس نے رول کو توڑا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جس انسان نے رول کو توڑا ہے اس کا بھی نقصان ہے، اس کو بھی چوٹ لگ سکتی تھی اور دوسروں کا بھی نقصان تھا، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ اس نے لا آف آرڈر توڑا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو دیش کا قانون ہے اس کو توڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے اپنے احکام کے ذریعے سے، تو یہ ایک کوسمک آرڈر اس یونیورس کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے، جو اس کو توڑے گا وہ پھر عذاب کا بھی مستحق ہوگا۔